محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، تکبیر و تحمید، تقدیس و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کا لائق ہے اور جو ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا مستحق ہے، جو تنہا ہے، اکیلا ہے، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، جو نہ پیدا کیا گیا نہ جس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ وہ تھکتا ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو سنبھالا ہوا ہے، جس کی اجازت سے سورج نکلتا اور چاند نکلتا ہے. درود اور سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے سے اپنے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دین کو مکمل کیا اور اس دین کے اندر کسی کمی اور بیشی کی گنجائش نہ چھوڑی. حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں اسلاف کے طریقے کی اہمیت کے تعلق سے بات ہوئی تھی اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف کا منہج کتنا ضروری ہے. اس ضمن میں یہ باتیں بھی آئی تھیں کہ سلفی منہج نہ ہونے کی بنا پر ہی دیگر گمراہ فرقے وجود میں آئے، جنہوں نے اپنی عقل سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اگر عقل کتاب و سنت تک رسائی حاصل نہ کر سکا تو انہوں نے کتاب و سنت کی نصوص کی ہی تعویل کر دی اور اس کو بدل ڈالا. اپنے عقلوں کو نہیں بدلا، نصوص کو بدل ڈالا، نصوص کے اندر تبدیلی انہوں نے پیدا کر دی. تو یہ صرف اور صرف اس بنا پر ہوا کہ انہوں نے کتاب و سنت کے نصوص کو منہج سلف پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی، صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی، صحابہ کرام کے جو شاگردان رشید ہیں تابعین کے طریقے پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تابعین کے جو شاگردان رشید ہیں تبع تابعین کے طریقے پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ اس بنا پر امت کے اندر خرافات رونما ہوئے، بدعات رونما ہوئے، اور ابھی ہم ایسے زمانے میں پہنچ گئے ہیں جہاں سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے، جہاں پہ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہر قلم رکھنے والے کو ہم اہل قلم تصور کرتے ہیں، ہر شور کرنے والے کو، ہر چلانے والے کو ہم خطیب ماننے لگتے ہیں، اور ہمارا یہ نظریہ بن گیا ہے کہ دور جدید سے یا مغربی تہذیب سے ہم اتنے مرعوب ہو چکے ہیں
کہ سلفیت کے راستے پر چلنا ہمیں تنگ نظر آتا ہے یا تاریک نظر آتی ہے، اور سلف کے طریقے پر نصوص کی تفسیر کرنا، تشریح کرنا، یہ تنگ نظری سمجھ میں آتا ہے، اور یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ اسلام کو ایک نئی شکل کی ضرورت ہے۔ دراصل یہ نعرہ اسلام کے اندر بدعات پیدا کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک لفظ فرما دیا تھا، ایک جملہ فرما دیا تھا کہ میری امت ضلالت پر متفق نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یجمع امتی یا لا یجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الضلالہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر متفق نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک گمراہ کن عقیدہ ہے اور سارے نام نہاد مسلمان اسلام کے نام لیوا، اسلام کے ماننے والے اس گمراہ کن عقائد کے حامل ہیں، اس کے ماننے والے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، حق پر ڈٹی ہوئی رہے گی، اور وہ جس طریقے سے شریعت کے اندر، دین کے اندر بدعات کا قلع کما کرے گی، اسی طریقے سے بدعات ایجاد کرنے والوں کے اوپر بھی رد اور ردود کریں گے۔ نصوص کو سلفی منہج کے مطابق نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے درمیان بدعات رونما ہو رہے ہیں، ہمارے درمیان خرافات رونما ہو رہے ہیں، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، اور اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ طریقہ ہمارے اسلاف کا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ کیا سلفی سلفی اور منہجی لگا رکھا ہے۔ دین کو سمجھنا سلف کے منہج پر یہ جسم کے اندر روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم نے دین کو سلف کے منہج پر نہ سمجھا تو گویا کہ ہم نے ایک نیا دروازہ کھول دیا، بدعات کا دروازہ ہم نے کھول دیا، اور اس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی کر دی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کا ایک آدمی ذوالخویسرہ تمیمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہتا ہے کہ یا محمد اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، عدل کے ساتھ بانٹو۔ اللہ کے نبی کچھ مال تقسیم کر رہے تھے تو اللہ کے نبی غضبناک ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو، اس کی ذریت سے، اس کے پشت سے ایک جماعت نکلے گی جن کے نمازوں کے سامنے تم اپنی نماز کو ہیچ تصور کرو گے، کمتر تصور کرو گے، جن کے قرأت کے سامنے تم اپنی قرأت کو کمتر تصور کرو گے، جو قرآن تو پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، جو دین سے ایسے نکل جائے گی جیسے تیر کمان کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ گمراہ فرقہ ہوگا، یہ خوارج ہوں گے۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں ایسی جماعت کو پایا تو میں انہیں قتل کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو، بت پرستوں کو زندہ و جاوید چھوڑ دیں گے۔ تو اسلام کے اندر جو سب سے پہلی جماعت نکلی جنہوں نے شریعت کے احکام سے اختلاف کیا وہ خوارج کی جماعت تھی۔ کیوں؟ صحابہ کرام کے طریقے پر معاملے کو اور نصوص کو نہ سمجھنے کی صورت میں۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، لیکن خوارج نے اپنا یہ عقیدہ گڑھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ خوارج نے ان تمام آیتوں کو جو صحابہ کرام کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافروں کے تعلق سے نازل کی گئی تھی، صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ کافروں کے تعلق سے نازل کی گئی آیتیں ہیں، لیکن ان خوارج نے ان تمام آیتوں کو جو کافروں کے لیے نازل کی گئی تھی مسلم اور مسلم امراء کے اوپر نافذ کیا، اور اس طریقے سے ان کے خلاف قتل و غارت گیری کی اور ان کے خلاف بغاوت کیا۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے اپنے آپ کو نکالا، خروج کیا اور بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا۔ اس طریقے سے ایک بدعتی فرقہ نمودار ہوا، صرف اور صرف اس بنا پر صحابہ کرام کے طریقے پر نصوص کو نہ سمجھنے کی صورت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کی آوازیں بلند ہو جاتی،
اور آپ کے اشارات ایسے ہوتے ہیں گویا کہ آپ آنے والے لشکر سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اور آپ اپنے خطبہ میں یہ ارشاد فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین طریقہ یہ ہے جو دین کے اندر ایجاد کر لیا جائے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ہر دین کے اندر نئی ایجاد کی گئی چیز بدعت ہے۔ اور سنن دارمی کے اندر یا معجم طبرانی وغیرہ کے اندر ان الفاظ کا اضافہ ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خبردار کر دیا تھا کہ بعض فرقے آئیں گے جو اپنے آپ کا تعلق اسلام سے رکھیں گے، لیکن ان کے عقائد، ان کے معاملات، ان کے نظریات اسلام والے نہیں ہوں گے۔ وہ اپنا ناطہ جوڑیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کے معاملات اور ان کے تعلقات اللہ والے اور رسول اللہ والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والے ویسے ایمان لائیں جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا تو وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ تو آج مختلف فرقے اس امت کے اندر نمودار ہوئے جنہوں نے لوگوں کو بدعت کی طرف دعوت دی، جنہوں نے لوگوں کو بدعت کی طرف بلایا، اور ان فرقوں کے تعلق سے ہمارے اسلاف کا کیا کارنامہ تھا، ہمارے اسلاف کی کیا کارکردگی تھی، ہمارے اسلاف نے ان فرقوں پر کیسے رد کیا، یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جتنے بھی اہل بدعت نمودار ہوتے ہیں تو ان کے تعلق سے علماء امت کا دو عمل ہوتا ہے۔ ایک عمل تو یہ ہوتا ہے کہ جو وہ بدعتی شخص ہے اس پر رد کیا جائے، اس کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ بدعتی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فاسق ہے، اس کا نظریہ یہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے، تاکہ آنے والی قوم یا موجودہ نسل اس شخص کی حقیقت سمجھ سکے کہ ہاں وہ شخص صحیح نہیں ہے، منہج سلف کا پیروکار نہیں ہے۔ دوسرا عمل یہ ہوتا ہے علماء امت کا کہ اس بدعاتی نے جو جو عقائد معاشرے کے اندر ترویج کی، جن جن عقیدے کو، جن جن مسئلوں کو اس نے معاشرے میں پھیلایا، ان مسئلوں کی وضاحت کی جائے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تاکہ معاشرے کے اندر جو غلط نظریہ یا غلط عقیدہ پھیل رہا ہے اس کی بھی اصلاح ہوتی رہے۔ تو جو ہمارے اسلاف ہوتے ہیں یہ دونوں کام کرتے تھے، اور ابھی بھی امت کے اندر ایسے علماء ربانیین اور سلفی علماء موجود ہیں جو اس طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں، اس طرح کے کار خیر انجام دیتے ہیں۔ جو بدعاتی ہوتے ہیں ان پر رد تو کرتے ہی ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، اور انہوں نے معاشرے کے اندر اپنے جن نظریہ کو پھیلایا ہے اس نظریے کی کاٹ بھی کرتے ہیں نصوص شرعیہ کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بدعت کے تعلق سے دو ٹوک ارشاد فرما دیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ صرف ایک حدیث، ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے کہ جس نے دین کے اندر نئی بات ایجاد کی وہ رد کر دینے کے لائق ہے۔ ہمارے اس دین کے اندر دین کب تک تھا؟ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، سانسیں لے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کا معاملہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا، اب آسمان سے کوئی وحی نازل نہیں ہونے والی۔ وہاں تک شریعت نے جو باتیں بیان فرمائی وہ دین کے اندر ہے، اور ان باتوں کو صحابہ کرام نے جس طریقے پہ سمجھا وہ دین ہے۔ اگر وہ طریقہ صحابہ کرام کے بعد رائج کیا گیا تو وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں استواء علی العرش کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ الاستواء معلوم، استواء تو معلوم ہے، کتاب و سنت میں اس کے نصوص ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، جس طریقے سے صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کو اور مخلوق کو ایک مانتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے،
ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو صوفیہ کے اندر موجود ہے. یہ عقیدہ کیوں ان کے اندر رائج ہوا؟ منہج سلف کو چھوڑنے کی بنا پر. صحابہ کرام نے استوا علی العرش کو کیسے سمجھا؟ صحابہ کرام نے استوا علی العرش کو سمجھا. امام مالک نے اس کی تفسیر کی، الاستواء معلوم، استوا تو معلوم ہے. اللہ نے اس کے بارے میں فرما دیا قرآن مجید کے اندر 7 آیتیں ہیں، الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی. والکیفیت مجہول، کیفیت مجہول ہے. والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا بدعت. بدعت کیوں کہا امام مالک ابن انس رحمہ اللہ نے؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے شریعتیں نازل کی جا رہی تھی، سوال نہیں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر استوا ہونے کی کیفیت کیا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. بس ایمان لانے کو کہا گیا تو صحابہ کرام نے آمنا و صدقنا کہا کہ ہاں ہم ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اب صحابہ کرام کے بعد اگر کوئی اس دنیا کے اندر عرش کے تعلق سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، تو گویا کہ وہ دین کے اندر نئی بات ایجاد کر رہا ہے، ایک بدعت ایجاد کر رہا ہے. یہ چیز ہے بدعت کہ صحابہ کرام نے جو لکیر کھینچ دی ہے، صحابہ کرام جس حد تک رہیں ہمیں اسی حد میں رہنا ہے، ہمیں اس حد کو پار نہیں کرنی ہے، ورنہ ہم ایک نئے فرقے کو جنم دیں گے، ہم ایک نئے گروہ کو جنم دے دیں گے. جیسے صوفیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوقات کے اندر ہے، ذرے ذرے میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے. تو جس نے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ رد کر دینے کے لائق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 شخص آتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ہمیں بتائیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ایسی ایسی ہوتی ہے. وہ تینوں اپنی عبادتوں کو اللہ کے نبی کی عبادتوں کے سامنے میں معمولی تصور کرنے لگتے ہیں. کہتے ہیں کہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اور کہاں ہم عام قسم کے لوگ. ایک کہتا ہے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں افطار نہیں کروں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایک کہتا ہے میں ساری رات اٹھ کر نمازیں ادا کروں گا. ایک کہتا ہے میں ہمیشہ کنوارا رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا. نیت کیا تھی ان کی؟ نیت اللہ کا تقرب حاصل کرنا تھا. روزہ رکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے تھے. ساری رات نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے تھے. شادی نہ کر کے اپنے آپ کو فری رکھنا چاہتے تھے، خالی رکھنا چاہتے تھے کہ دنیا اور آل و اولاد کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. اللہ کے نبی کو پتہ چلی یہ بات. اللہ کے نبی وہ تینوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اما واللہ قلتم انتم الذین قلتم ھذا، کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ بات کہی ہے. فواللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم بہ، اللہ کی قسم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں. انا اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور میں افطار کرتا بھی ہوں. واصلی وارقد، اور میں رات میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور میں رات میں سوتا بھی ہوں. واتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. ان 3 صحابہ کرام کا مقصد نیک تھا، لیکن وہ شریعت کے دائرے سے نکل رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فوراً ان کی اصلاح فرمائی. ہم یہ جملہ بار بار پڑھتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور خصوصاً جب کسی کا نکاح کرانا ہو تو ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ جس نے ہماری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں. کیا کبھی ہم نے غور کیا سنت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے یہاں کتنی بڑی بات کہی ہے؟ اگر سنت سے ہمیں اعراض کرتے ہیں تو ہم بدعت کے اندر داخل ہوتے ہیں. امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر کہتے ہیں کہ جب جب بدعت کا وجود ہوتا ہے ماتت السنہ، ایک سنت مر جاتی ہے. بدعت یوں ہی ظاہر نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ایک سنت کو مار کر، ایک سنت کو ختم کر کے بدعتیں ظاہر ہوتی ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی آنے والی اہل بدعت کے تعلق سے اور بدعتی گروہ اور بدعتی جماعت کے تعلق سے خبردار کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں کنکڑیوں پر، اور طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے حلقہ بنایا ہوا تھا، گول دائرہ بنایا ہوا تھا، کسی شخص پر ایک کنکڑی پھینکتے اور کہتے ہیں 100 مرتبہ تکبیر کہو تو وہ 100 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں، 100 مرتبہ تسبیح کہو تو وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ تم اپنی نیکیاں نہیں، تم اپنے گناہوں کو شمار کرو۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بوسیدہ نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہیں کہ تم نے دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا۔ اور جن لوگوں نے ایسا کیا، ہمارے اسلاف نے ایسے لوگوں سے ڈرایا ہے، ایسے لوگوں سے خبردار کیا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کے نزدیک معصیت سے زیادہ پسندیدہ بدعت ہے۔ معصیت کا مرتکب سمجھتا ہے کہ ہم معصیت کر رہے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں معافی مانگتا ہے، معافی کا طلبگار۔ بدعت کا مرتکب سمجھ نہیں پاتا کہ وہ بدعت کے اندر ملوث ہے، وہ اپنی بدعت کو سنت تصور کرتا ہے اور سنت پر عمل کرنے والے کو بدعتی تصور کرتا ہے، اور جو اس کی بدعت کو نہ مانے اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ بدعت کے اوپر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اسی وجہ سے بدعت سے اور اہل بدعت سے علماء اسلاف نے ڈرایا ہے، اور ایسے لوگوں کی مصاحبت اختیار کرنے سے منع فرمایا، ایسے لوگوں کی مجالست اختیار کرنے سے منع فرمایا جو بدعت کی تشہیر کرتے ہیں، جو اہل بدعت ہیں، جو بدعتی ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بشر المریسی کا خاتمہ ہوا، اس کی جب موت واقع ہوئی، یہ ایک معتزلہ فکر کا ایک شخص تھا۔ معتزلہ کے اندر ایک بڑا عالم تھا جس کا عقیدہ خلق قرآن کے تعلق سے تھا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ایک بدعت اس نے امت کے اندر ایجاد کی، ایسی بدعت جو صحابہ کرام کے زمانے میں موجود نہیں تھی، اس نے ایک بدعت ایجاد کی۔ بشر المریسی کہتے ہیں کہ جب اس کا خاتمہ ہوا تو وہاں کے علماء اور فقہاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت سے ایک بدعتی کو چھٹکارا دلا دیا۔ اور ایک تابعی ہے بشر ابن حارث، تبع تابعی، وہ کہتے ہیں جب اس کا خاتمہ ہوا اور اس کے موت کی خبر مجھے پہنچی تو میں بازار میں تھا، چونکہ بازار شہرت کی جگہ ہوتی ہے تو میں سجدہ شکر نہ کر سکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف نہ بیان کر سکا، ورنہ میں سجدہ شکر کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت سے اس ناسور کو ختم کر دیا۔ تو جو ہمارے اسلاف ہوتے تھے، جب بدعتی کی وفات کی خبر انہیں پہنچتی تھی تو وہ خوش ہو جاتے تھے۔ کیوں خوش ہو جاتے تھے؟ کہ ایک ایسے شخص کا خاتمہ اس امت سے ہو گیا جو سنت کے مقابلے میں بدعت کو پروموٹ کر رہا تھا، بدعت کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ اسی طریقے سے بدعتی کی تعظیم اور توقیر کے تعلق سے علماء اسلاف نے کہا ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، توقیر کی، گویا کہ اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں مدد کی اس کی۔ اور شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص بدعتی کی تعظیم تو نہیں کرتا لیکن اس پر رد بھی نہیں کرتا، اس کو برا بھی نہیں جانتا۔ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ جو اس پر رد نہیں کرتا، اس کو برا نہیں جانتا، وہ گویا کہ اس کی تعظیم ہی کر رہا ہے، وہ اس کا معاون ہے، اس کا مددگار ہے۔ بدعتی پر رد اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو حق نہ سمجھنے لگیں۔ دو وجوہات ہیں جس کو امام بربہاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر نقل کیا ہے کہ بدعتی پر رد ہونے کیوں چاہیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے اگر کسی بدعتی پر رد نہ کیا جائے، کسی بدعتی کے حقائق لوگوں کے سامنے واضح نہ کی جائیں، اس کی برائیاں بیان نہ کی جائے، اور یہاں اس کی برائی بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ امام شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تعال میرے پاس آؤ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ غیبتیں کرتے ہیں، مطلب ہم اسلام کے اندر اور حدیثوں کی سند کے اندر جرح و تعدیل کرتے ہیں۔ یہ جرح و تعدیل ہوتا کیا ہے؟
سند کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے تو وہاں کسی راوی کے حالات زندگی کو سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کے تعلق سے حکم لگائی جاتی ہے کہ یہ راوی کذاب ہے، کاذب ہے، جھوٹا ہے، متہم بالکذب ہے، اس پر جھوٹے ہونے کا اتہام لگایا گیا، اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے، یہ عادل نہیں ہے، تو یہ جرح و تعدیل ہے اور یہ غیبت نہیں ہے، یہ اسلام کی ضرورت ہے۔ اگر اہل بدعت اور فاسق جن کا فسق اور جن کا کفر، جن کی نافرمانی علی الاعلان ہوتی ہے، اگر علی الاعلان ان پر رد نہ کیا جائے تو معاشرے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بدعتی ہے اور یہ فاسق اور فاجر ہے۔ تو کسی بدعت پر رد کرنا اور اس کی برائیاں بیان کرنا یہ اس کی غیبت نہیں ہوتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ بدعتی کی برائی اس کی غیبت نہیں ہوتی، بدعتی کی برائی بیان کرنا اس کی غیبت نہیں ہوتی ہے، یہ اسلام کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اپنے ایک درس میں کسی شخص کے تعلق سے بیان فرما رہے تھے کہ وہ جھوٹا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اس طریقے سے تو آپ نے اس کی غیبت کر دی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کیسے؟ اگر ہم اس کے تعلق سے نہ بتائیں کہ وہ جھوٹا ہے تو لوگ اس کی ہر جھوٹی بات کو سچ مان لیں گے، اور اس طریقے سے شریعت کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ تو بدعتی پر جو رد کیا جاتا ہے اس کے دو بڑے وجوہ ہیں، ایک یہ کہ معاشرے میں اور عام قسم کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ شخص بدعتی ہے تاکہ اس کے افکار و خیالات سے لوگوں کو بچایا جائے، اور اگر اس پر رد نہ کیا جائے اور لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اس کی تعظیم اور توقیر کرنے کے لیے تو وہ بدعتی اپنے آپ میں اور جری ہو جائے گا اور نئی نئی بدعات وہ لوگوں کے سامنے رکھے گا تاکہ اس کے تعظیم میں اور اس کے اکرام میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ تو جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد معاشرے کے اندر، امت مسلمہ کے اندر نئی نئی بدعات رونما ہوئیں اور یہ چیز آج تک پائی جا رہی، خوارج نکلے جنہوں نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہا، عمرہ کے خلاف انہوں نے بغاوت بلند کیا، مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، غالی قسم کے شیعہ اور روافض نکلے جنہوں نے دین کے اندر کیا بدعات ایجاد کی، علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ نبوت سے زیادہ بڑھا دیا، علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے عقیدہ رکھا کہ انہیں الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا، اور امامت کا رتبہ ان کے نزدیک نبوت کے مرتبے سے زیادہ اونچا ہے، زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہ بدعات انہوں نے معاشرے کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر ایجاد کی۔ جہمیہ آئے، جہمیہ نے اس امت کے اندر کیا بدعات ایجاد کی؟ انہوں نے خلق قرآن کا عقیدہ اٹھایا کہ معاشرے کے اندر امت مسلمہ کو ایک فتنے سے دوچار کیا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، اور اس زمانے میں جو امام احمد ابن حنبل امام اہل سنہ والجماعہ موجود تھے انہوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور بدعت پر رد کرنا بھی کیوں ضروری ہے؟ محدثین اور علماء کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل جب اپنے زمانے میں تھے تو اس وقت خلق قرآن کے تعلق سے تین گروہ تھے۔ ایک وہ جنہوں نے عقیدہ اہل سنت والجماعت یا منہج صحابہ کے عقیدے کو اپنایا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دوسری جماعت وہ تھی معتزلہ کی جنہوں نے قرآن کو مخلوق مانا، گمراہ فرقہ۔ تیسری جماعت، تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے توقف اختیار کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جس طریقے سے قرآن کو مخلوق کہنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، یہ اعلان جنگ دلائل اور براہین کے بنا پر تھی، اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ان لوگوں پر بھی رد کیا جنہوں نے توقف اور سکوت اختیار کیا تھا۔ اگر آپ سمجھے کہ خاموش ہو جانے سے معاملہ حل ہو جائے گا، سکوت اختیار کر لینے سے معاملہ حل ہو جائے گا، تو اس طریقے سے معاشرے کے اندر بدعات پروان چڑھے گی، سنتوں کا خاتمہ ہوگا۔ توحید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاں توحید کے اقرار کرنے کا حکم دیا وہاں شرک کے انکار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم صرف توحید کا اقرار کرتے ہیں، شرک کا انکار نہیں کریں گے، تو ہماری توحید مکمل نہیں ہوتی، ہماری توحید مکمل نہیں ہوگی۔ جہاں ہم لا الہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی، کہ اللہ ہی صرف معبود برحق ہے، وہاں ہم الا اللہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں سب معبودان باطلہ ہیں۔ تو جہمیہ آئیں، معتزلہ آئیں، قدریہ آئیں، قدریہ نے کیا کیا؟ قدر کا انکار کر دیا، ایک نئی بدعت انہوں نے معاشرے کے اندر لانچ کر دی۔ کہتے ہیں کہ مخلوق اپنے اعمال کا خالق ہے،
یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ ہم خود سے کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ایک گمراہ فرقہ جہمیہ جو کہتی ہے کہ مخلوق جو عمل کر رہی ہے وہ جبر کے بنا پر کر رہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، اب اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ وہی کر رہی ہے۔ تو یہ دونوں فرقے گمراہ ہو گئے۔ صوفیہ جنہوں نے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھا، اسی طریقے سے ایک فرقہ وجود میں آئے باطنیہ اور قرامطہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے باطن سے اپنے معاملے کو لیتے ہیں، ظاہر سے نہیں۔ کہاں کہاں کی تعویلات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی۔ صحابہ کرام نے جو ظاہری معاملہ دیکھا اس کے بنا پر اپنے معاملات کو لیا، اپنے احکام کو لیے شریعت کے، وہ چیزیں یہ قرامطہ اور باطنیہ نہیں لیتی، بلکہ قرآن کی آیتوں کو کھریدتی ہیں اور اس کے دور کی تعویل کر کے ان احکامات کو لیتی اور اپنے عقلی گھوڑے پر دلائل ایسے ہی یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف اس بنا پر ہوا کہ اہل بدعت نے سلف صالحین کے منہج کو چھوڑا، اور بعض لوگ ابھی کے زمانے میں بھی موجود ہیں جو اہل بدعت کے معاون اور مددگار ہیں۔ آج سے چند سال پہلے جب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ حدیث کیا ہے، اہل حدیث کیا ہے، تو لوگوں کے زبان پر یہ نعرہ ہوا کرتا تھا کہ اہل حدیث اگرچہ مختصر ہے، حق جاننے کا معیار تعداد نہیں ہوتی ہے، یہ ہم کہتے تھے۔ لیکن جب باطل فرقوں نے دیکھا کہ اہل حدیث قرآن اور سنت کے علاوہ کہیں اور سے اپنی باتوں کو نہیں لیتی، تو بعض لوگوں نے اپنے آپ میں سلفیت کا چولا اوڑھا اور کود پڑے اہل حدیث کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور ہمارا بھولا پن، ہماری نادانی کہ ہم ہر ایسے شخص کو جس نے سلفیت کا چولا اوڑھا ہوا ہے سلفی اور ربانی عالم تصور کر لیتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر سلفیت کم ہو، مودودیت اور اسراریت زیادہ کیوں نہ، ہم اسے سلفیت تصور کرنے لگتے ہیں، سلفی ماننے لگتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ نوجوانوں کا برین واش کیسے کیا؟ اب ظاہر سی بات یہ چیز ہم نے پہلے بھی بتائی تھی کہ کوئی بھی گمراہ فرقہ ڈائریکٹ اپنی گمراہی آپ کو پروسے گا نہیں، وہ قرآن اور حدیث کی باتیں لائے گا، 10 باتیں لائے گا، ان میں 2 باتیں اپنی گمراہی کی رکھے گا۔ انہوں نے نوجوانوں کے ذہن میں شکوک اور شبہات ڈالے، پہلے ان کے دلوں سے اہل بدعت کے لیے جو بغض ہے اس بغض کو ختم کیا، اور پھر اس کے ساتھ دوریاں کو ختم کی اور ان کا قریبی بنایا، اور پھر ان کا متبع بنا دیا۔ اس طریقے سے بے شمار ایسے نوجوانان اہل حدیث ہیں جو سلفی عالم کو چھوڑ کر اہل بدعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی کے زمانے میں ایک سب سے بڑا جیتا جاگتا ثبوت ہے پڑوسی ملک میں موجود انجینئر مرزا علی کا، جس نے دین کے اندر ایسی ایسی باتیں ایجاد کی اور ایسے ایسے مسائل اس نے لا کر عوام کے سامنے رکھے کہ عوام کہتی ہے کہ ہاں یہی تو دین کا کام کر رہا ہے، علماء تو صرف دال روٹی کھا کر سو رہے ہیں۔ اس نے اجماع کا انکار کیا، اجماع کا 4 متفق علیہ مسئلہ ہے جن سے ہم دلیلیں لے سکتے ہیں، کتاب، قرآن مجید، سنت، اللہ کے نبی کی سنت، اجماع اور قیاس، یہ 4 متفق علیہ۔ اس نے اجماع کا انکار کیا، اور سب سے بڑھ کر جرت اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ صحابہ کرام پر زبان درازی کرتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کرتا ہے، جو صحابی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کرتا ہے، ان کے واقعے کو اٹھاتا ہے، واقعہ افک کو، اور اس کو غلط نظریے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کے بعد آثار، بعض اقوال ایسے ہوتے ہیں جو شیعہ مذہب روافض کے عقائد کی تائید میں ہوتے ہیں، اور ہمارے نوجوانان اہل حدیث بڑی خوشی سے ان کے ویڈیوز اور ان کے کلپس دیکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی باطل، کوئی بھی بدعتی اپنی باتوں کو ڈائریکٹ آپ کے سامنے پروستا نہیں ہے، وہ پہلے کتاب و سنت کی باتیں رکھے گا۔ اس نے بھی یہی کیا تھا۔ آج سے 10 سال 15 سال پہلے جب اس کا ظہور ہو رہا تھا تو کتاب و سنت کے حوالے سے ہر مسائل کو بیان کرتا تھا، تو اس وقت کے جو علماء تھے وہ بھانپ گئے تھے کہ یہ امت کے لیے ایک فتنہ ہے۔ انہوں نے اسی وقت خبردار کیا تھا کہ یہ امت کا ایک فتنہ ہے جو نمودار ہو رہا ہے۔ لیکن کیا کہیں، ہمارے نوجوانان کو یا بعض اہل حدیث قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں اہل حدیث ہوئے یا حق کو سمجھے، جمعے 8 دن ہوتے ہیں اور چلتے ہیں علماء پر انگلیاں اٹھانے کہ اس عالم کو اس سے حسد ہے،
اس سے جلن ہے، اس سے بغض ہے، اس کے فین فالوئنگ زیادہ ہے، اس کے ویڈیوز پر زیادہ ویوز آتے ہیں، اس کے ویڈیوز زیادہ شیئر کیے جاتے ہیں، اس عالم کو اس سے جلن ہے، حسد ہے، اسی وجہ سے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ حق کو پہچاننے کا معیار تعداد نہیں ہوتی ہے۔ بعض ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کے ماننے والے کوئی نہیں تھے، جنہوں نے اپنے قوم کے اندر سالوں تبلیغ کی، ماننے والے کوئی نہیں پیدا ہوئے، کوئی بھی نہیں ہوئے ان کے ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے۔ تو ایسے اہل بدعت معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنا تعلق علماء ربانیین سے جوڑیں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں موجود جو آپ کے سلفی عالم ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور ان کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیں۔ ہمارے اندر ایک منہجی انحرافات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے علاقے اور اپنے محلے کے علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آج انٹرنیٹ کی ایسا فتنہ ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ ہم فوراً سرچ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں علامہ ابن باز اور صالح فوزان اور بڑے بڑے علماء کا کیا رائے ہے۔ تو کوئی بھی فتویٰ ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ حلال و حرام کے علاوہ ہے، شریعت کے اندر اس کے اندر کسی طرح کی گنجائش ہوتی ہے تو ہر مفتی سامنے والے کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دیتا ہے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں، ہم جس ایریا میں رہ رہے ہیں، اس ایریا کو دیکھتے ہوئے وہاں کے عالم بہتر جانیں گے کہ یہاں کے لیے اس مسئلے کا کون سا جواب بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک دوسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ افضل عمل کون سا ہے یا بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ والدین کی فرمانبرداری کرنا۔ سوال ایک ہے، جواب دو ہے۔ سوال ایک ہے، جواب دو ہے۔ کیوں؟ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ایک کے بوڑھے ماں باپ کی، اگر وہ جہاد میں جاتا تو اس کے ماں باپ کی حق تلفی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدین کی فرما برداری کرنا، تم جہاد میں مت جاؤ، اپنے والدین کی خبر گیری کرو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو علماء ربانیین سے اور جو سلفی عالم ہیں ان کے ساتھ اپنا ناطہ رکھا جائے، اپنے تعلقات استوار کیا جائے اور اہل بدعت سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اہل بدعت کی سرگوشی اور اہل بدعت کی مجالسہ سے بچایا جائے۔ بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ اہل بدعت کو یا بدعتی کو کسی راستے سے آتا ہوا دیکھیں تو آپ اپنے راستے کو بدل لیں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ دو بدعتی ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ایک قرآن کی آیت پڑھنا چاہتے ہیں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی۔ کیوں نہیں سننی؟ کہ کہیں تم کوئی بات کہو اور وہ میرے دل میں گڑ کر جائے، میرے دل میں گڑ کر جائے اور پھر وہ نکلے نہیں وہ بدعت۔ تو اہل بدعت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ابھی جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، ایسا فتنہ ہے کہ ساری اچھی بری چیزیں سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ کن کو سننا ہے، کن کو نہیں سننا ہے، کن کو دیکھنا ہے، کن سے علم حاصل کرنا ہے، کن سے ہدایت لینی ہے، یہ ساری چیزیں چھان پھٹک کر ہونی چاہیے اور پورے تحقیق کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ جب دنیا کے اندر ہم ہر معاملے میں تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین میں، اپنے عمل، اپنے عقیدے، اپنے معاملات میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے، حق بات کو بولنے اور حق بات کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔